اقبال کی شاعری کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے اتنا کچھ کہا اور لکھا جا چکا ہے کہ کوئی بھی نئی بات کسی گفتگو سے نکل آنا، کسی مقالے سے، کسی کتاب سے، وہ ذرا مشکل سا معلوم ہوتا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اقبال کی شاعری کا عوامی پہلو۔ ہم نے اقبال کو حکیم الامت کہا، شاعر مشرق کہا، ان کے فلسفے پہ بات کی، ان کے نظریات پر بات کی، لیکن شاید کچھ پہلو ایسے ضرور رہ گئے ہوں گے جن پر ابھی اچھی طرح گفتگو ہونا باقی ہے۔ اسی خیال سے آج ہم نے ایک مذاکرے کا انعقاد کیا ہے اردو سروس کے لیے، جس میں تشریف فرما ہیں پروفیسر عبدالحق صاحب۔ آپ نے اقبال پر کافی کام کیا ہے، کئی کتابیں اور کئی مضامین آپ کے شائع ہو چکے ہیں۔ پروفیسر کوثر مظہری صاحب، آپ نے بھی ادب اور شاعری کے حوالے سے کافی کچھ لکھا ہے۔ پروفیسر علی احمد ادریسی صاحب، آپ کا اقبال کا مطالعہ کافی وسیع ہے اور آپ ان کے بارے میں اپنے طالب علموں کو اور دوسرے حضرات کو بھی بتاتے اور پڑھاتے رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات کا ہم اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ گزارش کرتے ہیں ہم پروفیسر عبدالحق صاحب سے کہ اقبال کی شاعری کے عوامی پہلو کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کہاں سے ہو، یہ کلید وہ شرکا کے سامنے پیش کریں۔ پہلے تو نعمان صاحب، آپ کو دل سے تہنیت پیش کروں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ آج میں اپنے دو عزیز اقبال شناسوں کے درمیان اس موضوع پر اظہار خیال کروں اور ان کے مطالعے کو قریب سے سنوں بھی۔ اقبال بنیادی طور پر عوامی شاعر ہے، اس لیے کہ اقبال کی شاعری کا جو تخاطب ہے وہ عوام سے ہے۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اقبال نے بچوں سے لے کر جوانوں اور جوانوں سے لے کر ضعیفوں پر اپنی شاعری کا انحصار رکھا ہے۔ کسی بھی دور کا، کسی بھی عمر کا اور کسی بھی نہج کا آدمی جو اس کرۂ ارض پر بستا ہے، اقبال کا سروکار اس سے ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اقبال نے اپنے فلسفے کی، اپنے افکار کی بنیاد ہی حضرت انسان پر رکھی ہے۔ بنی نوع انسان ہی اقبال کی فکر کا محور ہے اور یہی انسان ان کی تخلیق کا سرچشمہ بھی ہے۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ فرد اور سماج کا تعلق اسی عمومیت کے لب و لہجے سے ہے اور اقبال کے پورے تصورات کی دنیا فرد اور سماج کے ہی ارد گرد گردش کرتی ہے، جسے آپ دوسرے لفظوں میں خودی اور بے خودی کہتے ہیں، یا ہم انسان اور معاشرے کا انسان۔ گویا بنیادی نقطہ نظر اقبال کا انسان، اس کی بہبود اور اس کی وحدت کا ہی تصور ہے۔ ان کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے نظمیں ہیں، بزرگوں کے لیے نظمیں ہیں اور جوانوں سے ان کا عام تخاطب ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان کی شہرت کا، ان کی شاعری کا مدار جو ہے وہ عمومیت کے لب و لہجے میں ڈھلا ہوا ہے۔ ہاں، اس کا ایک رخ ضرور ہے جو ان کی گہرے فکر کا نتیجہ ہے، لیکن اس کا تخاطب بھی عوام سے ہے۔ ہمارے آپ کے پیش نظر اقبال کی بیشتر نظموں کا جو مخاطب ہے یہی انسان ہے اور اس انسان میں فضیلت انسانی کی خوبیاں دیکھنے اور پیدا کرنے کی خواہش اقبال کا ایک عام اصول ہے، جس کے نتیجے میں اقبال کی شاعری کا جو لہجہ ہم فنی اعتبار سے جو متعین کرتے ہیں وہ عمومیت کا ہے۔ ایسی نظموں کا میں ذکر نہیں کرتا جو صرف بچوں کے لیے ہیں، بلکہ ان نظموں کو دیکھیں جو فارسی اور اردو میں ہیں۔ شاہین کا بچہ، کبوتر کا بچہ، مچھلی کا بچہ، یہ عام انسانوں سے الگ ہٹ کر کے یہ وہ مخلوق ہے جس کا تعلق کائنات سے ضرور ہے، لیکن اقبال کو یہ اصول پسند ہے کہ وہ ایک طرف نوزائیدہ مخلوق سے گفتگو کرتا ہے، اس کے بعد پھر انسانوں کے بچوں کے لیے ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ اقبال کی شاعری کا جو خاص امتیاز ہے وہ عمومیت سے، مثلا ایک مثال، اگر بچے کی دعا کو ہم لے لیں کہ شاید ہی کسی زبان میں اتنی کثرت سے اور اتنی خوبصورتی سے گائی جانے والی یا پڑھی جانے والی کوئی نظم ہو جو بچے کی دعا ہے۔ بہت عمدہ بات کہی آپ نے، بلکہ بات کو ایک خاص نہج پر قائم کرنے کی کوشش کی، وہ بہت اچھی بات ہے۔ بلکہ جب آپ ان کی نظموں کا ذکر کر رہے تھے
مجھے نذیر بھی یاد آ رہے تھے جنہیں عوامی شاعر کہا جاتا ہے، اور انہوں نے جو موضوعات کا انتخاب کیا ہے جس طرح سے، اور ریچھ کا بچہ، اور اس طرح سے انہوں نے کئی ان کی نظمیں ہیں جو بہت اسی قبیل کی لگتی ہیں جس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو نذیر کو ہم عوامی شاعر کی حیثیت سے جب پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم کہیں نہ کہیں ہم ذہن میں وہی معیار رکھتے ہوئے اسی تلاش کے ساتھ ہم اقبال کی شاعری میں بھی کچھ دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقبال کی شاعری کا عوامی پہلو کیا ہے؟ یہ کوثر مظہری صاحب اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. بہت اچھا سوال کیا. یہ سوال بہت اچھا ہے، اور نذیر اکبر آبادی کے ہاں جو پہلو ہے اس میں اور اقبال کے ہاں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ خط امتیاز قائم رکھنا چاہیے. وہاں ایک خارجی چیزیں نظر آتی ہیں، بالکل باہر کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں. اقبال کے ہاں ذرا سا پیغام کے ساتھ ساتھ اندر اتر کے جھانکنے کی صلاحیت نظر آتی ہے. صحیح. اور اسی لیے بہت اس طرح سے جیسے ہولی پہ نظم ہو، شب برات پہ ہو، عید پہ ہو، نذیر نے لکھی، اس طرح کی نظمیں بہت کم یہاں نظر آتی ہیں. اور اگر جیسے پروفیسر عبدالحق صاحب نے ذکر کیا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تو بچوں کی وہاں بھی ظاہر ہے کہ مقصدیت جو ہے بہت حاوی ہے اقبال کے ہاں. اور اقبال نے تو کہا ہی تھا کہ نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانہ اس سوئے قطار میں کشم ناقے بے زمام را. تو ناقے بے زمام کو اگر عوام تصور کر لیں ہم تو پوری. اور ایک اور بہت اہم بات سر آپ نے فرمائی تھی کہ یہ عظمت آدم کی شاعری ہے. اور عظمت آدم کا مطلب یہ کہ بہت عوامی پہلو آ جاتا ہے، جتنے لوگ ہیں سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. عظمت انسان، عظمت آدم کی جب بات اقبال کرتا ہے تو اس میں سب آ جاتے ہیں. کہیں بھی اقبال کے ہاں جیسے ہر انسان چاہتا ہے آزاد رہنا، اس کو غلامی پسند نہیں ہے. اقبال کے ہاں آزادی کا اور غلامی کا جو تصور ہے بہت واضح طور پر فارسی کی نظموں میں بھی اردو کی نظموں میں بھی نظر آتا ہے. تو انسان کو وہاں سے ایک درس، ایک پیغام دینا چاہتے ہیں اقبال، یعنی بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی. یہ تعلیم اقبال دے رہا ہے اور ایک سبق بتا رہا ہے انسان کو. اور انسان کون ہے؟ عوام ہے، ظاہر ہے. کرمکے ناداں طواف شمع سے آزاد ہو، اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو. یہ انسان کو، آدم کو، عوام کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں اقبال. اور آپ نے کہا عوامی پہلو، اس میں ایک بہت واضح طور پر ایک پوری نظم ہے جو ہے جیسے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. سلطانی یہ جمہور کا آتا ہے زمانہ. یہ جمہور وہی ہے جس عوام کی ہم بات کر رہے ہیں شاید. وہی پورا جتھا، پورا طبقہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور ایک اور اقبال کے ہاں جو چیز نظر آتی ہے، عوام کو باخبر کرنا چاہتے ہیں وہ کہ یہ جو دنیا کی چمک دمک ہے، تہذیب جس کو کہتے ہیں، نئی تہذیب اور نئی مشینیں اور ایجادات طرح طرح کی آتی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے. اقبال اس سے ایک طرح سے متنبع کرنا چاہتے ہیں عوام کو. ایک شعر ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. اور احساس مروت کو کچل دینے والی بات پہلے یہ ہوتا تھا کہ ساتھ میں بیٹھ کے ہم گفتگو کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سنتے تھے. لیکن اب کیا ہے، 4-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر آدمی معلوم ہوا کہ اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں. یہ آلات کا جبر جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے. اس سے اقبال نے بہت پہلے ہی کہا تھا کہ یہ مشینوں کی جو ایجادات ہے وہ احساس مروت کو کچل دینے کی بات وہاں متنبع کیا تھا. اور بھی اس طرح کے بہت سے موضوعات ہیں جیسے محبت کی بات. انسان، عوامی پہلو یہ ہے کہ انسان میں محبت اور پیت کا لفظ استعمال کیا، پریت کا لفظ استعمال کیا. شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے، نیا شیوالا جو مشہور نظم ہے اس میں ایک شعر ہے کہ شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. وہ یہ سندیش ہے، پیغام ہے، ایک سبق دینا چاہتے ہیں کہ انسان کو کس طرح سے مل جل کے رہنا چاہیے. عوام الناس کے لیے ایک پوری طرح سے کہنا چاہیے کہ مقصد بھری ہوئی شاعری اقبال کے یہاں نظر آتی ہے. اور اس چیز کو بہت آگے تک وہ لے جانا چاہ رہے ہیں. اقبال بھی عوام کے لیے شاعری کر رہے ہیں، لیکن اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. یہ بھی عوامی پہلو ہے. کس طرح سے وہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں. ایک درس ہے، ایک پیغام ہے. لیکن نذیر کے ہاں
وہ دوسری چیزیں ہیں. وہ ایک پلے فلنس نظر آتی ہے وہاں پر. انسان سرشاری کے عالم میں ہولی کھیل رہا ہے، شب برات کے دیے جلا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، دیوالی کا منظر ہے، عید کا منظر ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ ظاہری اور خارجی چیزیں جو نظر آتی ہیں، عوام کی زندگی کی ہم آہنگی میں نذیر خود شامل ہوتے ہیں، نذیر اس میں شامل ہو جاتے ہیں. بالکل. اقبال ذرا سا تماشا دکھاتے ہیں اور انسان کے باطن میں اترنے کی مطلب ایک طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان باطن میں انسان کے باطن کی سینسیبلٹی کو وہ ٹچ کرتا ہے اقبال کی شاعری. اس لیے ذرا سا وہ الگ ہو جاتے ہیں اقبال دوسرے شعراء سے. یہ جو ایک خط امتیاز آپ نے کھینچنے کی کوشش کی ہے، تو یہ ایک فرق ہوتا ہے ہمیشہ جب دو الگ الگ شعراء، چاہے وہ ایک ہی زمانے کے کیوں نہ ہوں، اگر ایک طرح کے موضوعات پر لکھ بھی رہے ہیں تو ان کے اندر کی دنیایں بہت مختلف ہوتی ہیں ایک دوسرے سے. تو ہم جب اقبال کی شاعری کے عوامی پہلو سے بات کرتے ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں جو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، بہت سارے خیالات آتے ہیں، ان میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ عوام کا جو تصور ہے ان کے ذہن میں، وہ ان کے مرد مومن کے تصور سے کہیں متصادم تو نہیں ہے. یہ ہمارے پروفیسر علی احمد صاحب اس حوالے سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ظاہر ہے یہ میرا ایک کوئی ایسا معروضہ نہیں جس پر بہت سنجیدگی سے غور کیا جائے، بس ایک خیال تھا. جی نہیں، قطعاً نہیں. مرد مومن کا جو تصور ہے اقبال کے ہاں، ظاہر ہے وہ کسی درجے متصادم نہیں ہے جو عوامی پہلو ہے، کیونکہ مرد مومن بھی خود اسی سماج، اسی معاشرے کا ایک فرد ہو سکتا ہے. صحیح. ایک فرد ہے، تو اسے کسی قسم کا متصادم قرار دینا وہ بہتر نہ ہوگا. یقیناً اقبال کی نظر میں یا اقبال کے جو پیغام ہے، آفاقی پیغام ہے، اس حوالے سے ہر کوئی شخص مرد مومن بن سکتا ہے. ایک عوام الناس، ایک چاہے اس میں عوام یا خواص کی کوئی قید نہیں، اور ایک ادنا سا ایک جو فرد ہے، جیسا کہ استاد محترم نے فرمایا کہ اقبال کی پوری شاعری فرد اور انفرادیت کے حوالے سے حضرت انسان کے لیے ہے. تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ یقیناً وہ پیدا کر سکتا ہے وہ صلاحیت. اسی وجہ سے تو کہا کہ عروج یاد میں خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. اب یہ جو تصور ہے، یہ جو شعر ہے، ظاہر وہ کسی خاص طبقے، کسی اس کی ترجمانی نہیں ہے. اس میں تو ہر ایک ادنا و اعلیٰ جو بھی ہے وہ یقیناً وہ فیضیابی حاصل کر سکتا ہے اور وہاں سے وہ مرتبہ پا سکتا ہے. اس میں اس گفتگو میں آپ نے سلسلہ جو شروع کیا محترم پروفیسر کوثر مظہری صاحب کے حوالے سے، یہ جو نذیر کی بات آئی، نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے، اس میں دیکھیے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظیات کے معاملے میں جو لفظیات کا استعمال، جن لفظیات کا استعمال نذیر اکبر آبادی نے کیا ہے، اقبال کے ہاں اس کا بین ثبوت ہمارے سامنے، جیسا کہ آپ نے حوالہ دیا نیا شوالا، اس میں جو لفظیات ہندی کے یا دیگر اور نظموں میں آ گئے ہیں، یقیناً یہ بہت ہی اہم کارنامہ اقبال کا کہہ سکتے ہیں. اور اس حوالے سے کچھ اقبال کے قریب تر ہو جاتے ہیں نذیر اکبر آبادی، لیکن فکری سطح پر وہ ایک دوسرا موضوع ہو جائے گا. وہ چیز اصل میں ایک مختلف کر دیتی ہے اس پہ. عوامی پہلو کا ایک اس میں پہلو آپ شامل کر سکتے ہیں عوام الناس کے حوالے سے، کہ اقبال نے جو مشاہیر پر اقبال کی جو نظمیں ہیں، غزلیں تو نہیں بلکہ نظمیں ہم کہیں گے اسے، اور جس کی شروعات آپ ایک حوالہ تو کسی شاعری پر نہیں بلکہ ہمارا وہ قومی ایک طریقے سے سبلیمٹی کا وہ سمبل ہے، ہمالہ سے شروع ہوتی ہے اقبال کی نظم، اور ہمالہ سے لے کر اس کے بعد آپ دیکھیں شری رام چندر جی کے، وہ یقیناً وہ عوام الناسی ان کے طرف زیادہ راغب ہے، اور رام پر جو نظم ہے وہ سراسر بالکل اسے عوامی ہم کہہ سکتے ہیں، بلکہ اسے پڑھا بھی جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے، بعض اکابرین نے، ہندوستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں نے اس کا انگریزی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ بھی کیا ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں عام لوگوں کو بہت زیادہ اپیل کرتی ہیں اقبال کے حوالے سے، کہ رام پر نظم ہے. اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند. یہ امام ہند کہہ دینا جی پرشوتم شری رام چندر جی کے بارے میں ایک بہت بڑی یہ چیز تھی، جو فرد واحد ہو یا خاص ہو، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جانب متوجہ ہونے کے لیے یا یہ چیزیں اپیل کرتی ہیں اسے، کہ وہ تو اقبال ایک بہت عوامی شاعر کی حیثیت سے پیش آتا ہے.
جب وہ امام ہند کہتا ہے یا گوتم بدھ. اور یہ سلسلہ محترم یہاں ہی نہیں، یہ سلسلہ اس کا جاوید نامہ جو اس کی خلائی سفر کا ایک شاہکار ہے وہاں تک یہ پھیلا ہوا ہے، جہاں پہ وہ جہان دوست وشوامتر سے ملاقات کرتے ہیں اور دیگر مشاہیر سے ملاقات کرتے ہیں. اب یہ چیزیں ہمارے ادب و ثقافت اور تہذیب، خاص طور سے ہندوستانی حوالے سے اگر ہم ذکر کریں تو یہ اپیل کرتی ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں اقبال کو عوامی شاعر ثابت کرتی ہیں کہ وہ عوام کے بے حد قریب ہے. ظاہر ہے یہ موضوع آپ تمام حضرات کا ایسا پسندیدہ موضوع رہا ہے جس کے بارے میں آپ نے جتنا پڑھا ہے اور جتنا لکھا ہے، بہت کم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنی جافشانی کے ساتھ ان کی تحریریں سامنے آتی ہیں. تو پروفیسر عبدالحق صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس عوامی پہلو پر اگر ہم بات کریں تو یہ شاعری کے عوامی پہلو پہ، جیسے آپ نے کہا کہ یہ حضرت انسان کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں، تو ان کا ایک عوامی پہلو وہ خود بخود تخلیق ہو جاتا ہے. تو یہ عوامی پہلو اگر ہم اقبال کے بعد یا ان کے ہمعصر شعراء میں جہاں جہاں ان سے اقبال سے مماثلتیں پائی جاتی ہیں، یا ان کے لہجے میں، ان کے انداز میں، ان کے طرز میں، کیا کچھ اس کی نشاندہی بھی ہو سکتی ہے ان کے معاصرین میں یا ان کے بعد کے لوگوں میں؟ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ بہت برائے نام اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے. ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد تحریکیں شروع ہوئی، خاص طور سے ایک بڑی تحریک شروع ہوئی جس کا مطمع نظر بھی، جس کا لب و لہجہ بھی عوام سے تھا، لیکن اس قبیل کے شعراء یا فنکاروں نے کوئی ایسی تخلیق نہیں پیش کی جو ہمارے لیے مثالی بن سکے. اب آپ ذرا دیکھیں کہ اقبال نے 1923 میں یہ نظم کہی جو خضر راہ کے نام سے جانی جاتی ہے، جو ان کی ایک شاہکار نظم ہے. 17 میں انقلاب روس کا واقعہ پیش آیا، لیکن پورے ہندوستانی ادب میں کسی اور زبان میں انقلاب روس کو لبیک کہنے والی کوئی نظم نہیں کہی گئی. یہ اقبال کا شعور تھا کہ جس نے اس انقلاب کو ایک عوامی سطح پر لا کے ہندوستانیوں سے متعارف کرایا. اور جو کشاکش اس وقت تھی اور جو آج بہت ہی نمایاں ہے، مزدور اور خواجہ کے درمیان، سرمایہ دار کے درمیان ایک عوامی جدوجہد ہی نہیں بلکہ عوامی موت و زندگی کا مسئلہ بنا ہوا تھا. اقبال نے اس نقطے کو تحریک آزادی یا ہماری غلامی کی تحریک سے نجات دلانے والی جو صورتیں تھے اس سے ہم آہنگ کر دیا. بظاہر تو یہ انقلاب عروس کا استقبال تھا، آفتاب تازہ پیدا بدنے کے تیس ہوا، لیکن اس کا جو اختتام ہوتا ہے، بندے مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ زندگی کا پیغام کیا ہے؟ اور وہ زندگی کون سی ہے؟ جو جفاکشی کی ہے، ظلم و استحصال کے خلاف سرمایہ داری کو تہس نہس کرنے کی ایک بلند بانگ آواز ہی نہیں بلکہ ایک ولولہ خیز آواز تھی. ہندوستان کے عوام کو ذہن میں رکھیں، تحریک آزادی کو ذہن میں رکھیں تو بنیادی طور پہ اس نظم کا جو محور ہے وہ یہی ہندوستانی عوام ہے، جو مزدور کی صورت میں بلکہ ایک استحصال شدہ ایک قوم کی صورت میں ہمارے سامنے. اور ظاہر ہے کہ میں آپ دوستوں کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، آپ بھی اتفاق کریں گے کہ مزدوروں کی حمایت میں ایسی خوبصورت اور ایسی فکر انگیز نظمیں یا تخلیقات ہمارے کسی ادب میں موجود نہیں ہیں. اور سرمایہ داری کے خلاف بھی اقبال نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. اس کا رشتہ اگر آپ دیکھیں تو پھر وہی بنی نوع انسان، اور ظاہر ہے کہ پھر یہ بنی نوع انسان کون ہے؟ جو تخلیق کائنات کا سب سے شرف یاب ایک مظہر یا پیکر ہے. اور ظاہر ہے کہ اقبال نے انسانیت کے یا بنی نوع انسان کے جتنے خوبصورت نغمے یا ترانے گائے ہیں، مجھے بعد کی شاعری ہو یا اس سے ماقبل کی شاعری ہو کہیں نظر نہیں آتا. یہی انسان جو عظمت ہے تیرے شہکار کا، تو یہ شہکار کا جو عظمت ہے یہ انسان ہے. اور انسان سے متعلقات، انسان اس کے متعلقات پر ابھی پروفیسر کوثر مظہری نے جو اشعار سنائے کہ انسانوں کے استحصال کے خلاف، انسانوں پر جبر و ظلم کے خلاف اقبال کی آواز دنیا کی ایک انقلابی آواز ہے. اور یہ ہماری آپ کی نظر میں ہے کہ اقبال نے مظلوم انسان کے خلاف جو انقلاب آفری بات ہمارے بعد کے شعراء کسی کے جو شعر انہوں نے پیش کیا ہے، اب آپ سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جس کھیت سے دہقا کو، یا کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو. واہ جی. تو اب یہ یہاں اقبال کا وہ انسان ہے جو
خدا سے بھی متصادم یا زور آزمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ اقبال کا جو انسان ہے وہ انسان مرد مومن ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا انسان ہے جو اپنے خالق سے بھی، اپنے خالق کو بھی چیلنج کرتا ہے. اور اقبال کی پوری شاعری اسی محاورہ مابین خدا و انسان کو آپ لے لیں یا پوری شعری تخلیق کو دیکھ لیں. اقبال نے پھر بنی نوع انسان کے لیے جو پیغام دیا ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی ڈاکٹر علی احمد ادریسی حوالہ دے رہے تھے جاوید نامی کا، یہ ذرا دور کی بات ہے کہ یہ بہت بعد کی چیز ہے. 1904 ان کی شاعری کا ابتدائی دور ہے. تصویر درد جو ایک طویل نظم ہے، اس نظم میں آپ دیکھیں کہ اقبال نے ہماری ہندوستانی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس نے ہندوستانیوں کو، ہندوستان کے باشندوں کو اس طرح آگاہ کیا ہے. رلاتا ہے تیرا نظارہ اور نہ سمجھو گے. لیکن اس نظم کا جو اختتام ہوتا ہے میں اس پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اقبال نے بنی نوع انسان یعنی ہندوستان کے باشندوں کے توسط سے، وسیلے سے جو پیغام دیا ہوئی، محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے. محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے. اب یہ محبت کا جو پیغام ہے یہ آپ سمجھیے کہ یہ بنی نوع بلکہ ایک آفاقی انسان کے لیے یہ پیغام ہے. اور جیسی محبت اقبال نے دی ہے، بعد کے شعراء، ہمارا امتیاز تو غزل کی شاعری ہے، اور غزل کی شاعری اور ہمارے نظم کی شاعری کے لیے ہمارے بہت کارشناس بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بتا دیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری غزل کی شاعری میں ہی محبت کا یہ پیغام ہو جو اقبال کیا ہے، محبت کی رسمیں ترکی نے تازی. اب یہ اس طرح کی نظمیں، اور آخر تک اقبال نے محبت کا جو پیغام دیا ہے، یہ پیغام بھی میں بہت ادب سے کرتا ہوں. ہمارے بعد کے کسی شاعر کی سکھاتا ہے اس کی سخنوری میں یہ مثال نہیں ملتی. حضرت نے بالکل آپ کی طرف اشارہ کیا ہے سیدھا سیدھا کہ آپ شاعری پر کام کرتے رہے ہیں، اور چاہے ترقی پسند ہو یا جدیدیت پسند. بالکل جو کچھ بھی آپ نے فرمایا غزل کے بارے میں یا دوسری جو شاعری کا پورا سرمایہ ہمارے سامنے موجود ہے. اقبال نے جس طرح سے محبت کا پیغام دیا ہے، جس انداز میں، وہ محبت کا پیغام اس طرح سے غزلوں میں وہ جہت نظر نہیں آتی. یہ خاص بات ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ محبت دھیرے دھیرے زینہ بزینہ آگے بڑھ کے وہ پھر عشق کے منزل میں، اس کی منزل میں جب داخل ہو گیا تو پھر وہاں سے دوسرے شعراء بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ سفر اکیلا کہنا چاہیے کہ اقبال طے کرتے ہیں. وہ عشق کے جو مفاہیم ہے وہ بالکل الگ. اقبال نے وہ معنی ہی بدل، مفاہیم ہی بدل جو روایتی انداز کی شاعری میں. اور دوسری چیز آپ نے بتائی کہ انسان، حضرت انسان کا ذکر آیا کہ پوری اقبال کی جو شاعری ہے وہ بندہ کس طرح سے، اقبال خدا سے جو ہم کلامی کرتا ہے وہ اس میں لگتا ہے کہ بہت اونچائی پہ کھڑا ہوا شخص کسی اپنے دوست سے بات کر رہا. تو اس طرح سے یہ ایک لیول اقبال نے پیدا کیا، بندے کا جو لیول ہو سکتا ہے اس کی ایک سطح اٹھانے کی مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی. جی. اور ایک جو چوٹ کی ہے اقبال نے پوری انسانی تہذیب کو ایک سبق دیا ہے، سکھانے کی کوشش کی ہے. یہ چیز ان کو پسند نہیں ہے کہ انسان کے پنجے میں، یہ انسان کے جبر میں انسان آ جائے. اس پر ایک شعر میں سنانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک آدمی صید زبون شہر یاری ہے، قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے. اب اس کو سامنے رکھ کر کے اس کی آفاقیت پر غور کیجئے کہ یہ صرف ہندوستان کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے نہیں، بلکہ پورے عالمی پیمانے پر دیکھ کس طرح سے اقبال کی نظر کہاں جا رہی تھی. جی. کس طرح سے انسانی جبر کو اقبال نے بلکہ توڑنے کی یا اس کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی. تو یہ شاعری کا اقبال کو ظاہر ہے کہ آفاقی شاعر بھی ہم کہتے ہیں. آفاقیت کی یہی دلیل ہے کہ اس میں تمام تر جو بلا تفریق و ملت و مذہب، ہر قسم کے جو عوام الناس جو ہمارا موضوع ہے وہ عوام کی باتیں ہوں، عوام کی چیزیں آ جائیں، لہذا وہ آفاقی شاعر ہے. اور وہ آفاقیت کے ہی متعلق اس کے تمام سارے جو خیالات ہیں، حضرت انسان اس کا موضوع، اس کی شاعری کا جو محور، جو ایک پائیوٹل آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے وہ حضرت انسان کے. اور حضرت انسان ظاہر ہے عوام الناسی میں سے ہے، وہ عوام الناسی ہو سکتا ہے، عوام ہی ہے. تو وہ حضرت انسان ہی ایک ایسا ہی کمپیکٹ یا ایک موضوع ہے اقبال کا جو یقیناً وہ خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی علاقے میں آباد ہو،
وہ انسان ہے تو اس کو یہ چیزیں اپیل کرتی ہیں. کیوں اپیل کرتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کی اپنی بات ہے، اپنی چیزیں ہیں. وہ خدا اور اپنے درمیان جو ہے درمیان میں کسی کو نہیں پاتا، اور خدا کے حضور یہ پہلی آواز ہے میں سمجھتا ہوں کہ اردو شاعری میں، اور ہمارے اساتذہ یہ اتفاق کریں گے تو شب آفریدی چراغ آفریدم، یہ حوصلہ، یہ کہنے کا حوصلہ، یہ جذبہ وہ صرف اقبال ہی کہہ سکتے تھے. نہ یہ آواز اس سے قبل سنی گئی اور نہ اس کے بعد. ظاہر ہے کہ یہ حضرت انسان کی یہ کوشش تھی کہ وہ خدا کے حضور یہ کہتا ہے کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، اگر تو نے شب رات بنائی ہے، رات بنائی تو میں نے چراغ اس کو روشن کرنے کے لیے اس حصے کو. تو یہ مرتبہ حاصل ہو اس سے. ظاہر ہے کہ انسان کے اندر ایک جذبہ، ایک انگڑائی لیتا ہوا کہ یقیناً ہماری کچھ اہمیت یا افادیت یا جو بھی ہے وہ عظیم المرتبہ ہم ہیں، کتنے عظیم ہیں کہ خدا کے حضور بھی ہم اپنے آپ کو اپنی صلاحیت یا اپنی جو چیزیں ہیں اس کو ہم منوا رہے ہیں، گنوا رہے ہیں. آج کا انسان بھی یہی کر رہا ہے. نعمان صاحب، ابھی پروفیسر کوثر مظہری صاحب نے بڑا اشارہ کیا تھا کہ ابھی تک میں آپ کو بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ فارسی اور اردو دو شاعری سے میں تھوڑی بہت واقفیت رکھتا ہوں. ہمارے پورے اس سرمایہ میں آدمیت کا جو احترام اقبال نے دیا ہے، اور یہ آدمی وہ ہے جو کسی قوم و قماش کا نہیں، جو کسی قبیلے کا نہیں، بالکل ایک آفاقی انسان. آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی. اور آدمیت پر جہاں حرف آئے تو اقبال کی روح تڑپ اٹھتی ہے، اور چاہے وہ دین کا ہو، چاہے دنیا کا ہو، سیاست کا ہو، پھر اقبال اس کو بخشتے نہیں ہے. چنانچہ ان کلام میں ایسے بہت سے افراد ہیں جسے اقبال نے معطوف قرار دیا. لیکن باخبر شو اصل تہذیب احترام آدم. اب اس سے زیادہ بڑی بات نہیں کہی سکتی، جو ظاہر ہے کہ پھر ایک منزل وہ آتی ہے کہ وہ فارسی کا قطع ہے لیکن بڑا معنی خیز ہے کہ حضرت موسیٰ کو کیا سوجھی تھی کہ وہ کوہ طور پر جلوہ ربی کو دیکھنے کے لیے مارے پھر رہے. ان کو شاید یہ علم نہ ہو سکا کہ وہ کسی انسان کی تلاش میں نکلتے اور انسان کو ڈھونڈتے. تلاش آدم ہست کہ وہ کسی انسان کی تلاش کرتے. یہ انسان جو ہے ایک بندے مزدور سے لے کر کے خداوند قدوس کے برابر جو ایک انسان کا تصور ہے وہ اقبال کا. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ اصل عوامی شاعری کی جو روح ہو سکتی ہے، عوام کے لیے جو کچھ سوچا اور لکھا اور کیا جا سکتا ہے. بہت خوبصورت شعر آپ نے سنایا. تمام جذبوں کی عکاسی کرتا ہوا ایک شعر ہے جو ان کی پوری شاعری کا احاطہ کرتا ہے، پورے فلسفے کا، پوری فکر کا. جی فرمائیے. ایک میں اس میں اضافہ کر دوں. 1938 کے سال نو کے موقع پر علامہ اقبال کا جو آل انڈیا ریڈیو کے سے جو پروگرام جو انہوں نے نہیں کیا، ظاہر کی آواز گلا بیٹھ گیا ان کا، تو تحریری جو آخری تحریر ان کی جو ہمیں دستیاب ہے ملتی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد یقیناً واقعی میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور لکھا ہے، بتایا ہے کہ انسان اور انسانیت کی بقا کی تلاش میں ہمیں تمام تر جو انسان کے پاس صلاحیتیں ہیں، وہ جو بھی اس کو اللہ نے قابلیت اس کو ودیت کی ہے یا اس کو صلاحیت دی ہے، ان تمام تر چیزوں کا مظاہرہ انسان اور انسانیت کی بقا اور اس کے فلاح بہبود کے لیے ہمیں کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ انسان عوام الناسی ہے. اب اس سے زیادہ مزید اس کی عوامی پہلو یا شاعری کی اس کی خوبصورتی کی سے مزید. بہرحال یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ حضرات اس موضوع پر گفتگو کے لیے تشریف لائے اور اقبال کی شاعری کے عوامی پہلو پر سیر حاصل گفتگو کی. ہم آپ تمام حضرات کے، پروفیسر عبدالحق صاحب کے، پروفیسر کوثر مظہری صاحب کے اور علی احمد صاحب کے بہت شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. بہت اچھی عمدہ گفتگو آپ حضرات نے کی. بہت عنایت.